واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کا مبارک تذکرہ رب العالمین الہ العالمین نے خود بلند اور سر بلند کر دیا ہے۔ اس تذکرے اور اس چرچے کو رب دو جہاں نے اتنا بلند کیا ہے کہ عرش والے بھی اللہ کے محبوب کو جانتے ہیں اور فرش والے بھی اللہ کے محبوب کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذانوں اور تکبیروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ فرض، نفل، وتر، سنتیں، کوئی نماز ایسی نہیں، کائنات میں جس جگہ پہ بھی کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس میں ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم کیا ہے اور اپنے محبوب پر خاص نوازش کی ہے کہ آج دنیا بھر میں 2 ارب مسلمان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں۔ صرف واقف نہیں بلکہ بڑے سے بڑا مسلمان اور ادنا سے ادنا مسلمان، پورے 2 ارب مسلمان وہ صرف آپ کا تعارف نہیں رکھتے بلکہ آپ پر جان قربان کرنا اپنا ایمان سمجھتے، آپ کے تقدس پر، آپ کی ناموس پر، آپ کی شان کے لیے، آپ کے مقام کے لیے ہر مسلمان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتا ہے۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ امت کا آپ کے ساتھ اتنا والہانہ تعلق، اتنا قریبی تعلق، یہ جانثاری کا تعلق ایسا ہے کہ امت کے کئی خوش نصیبوں نے اس پر فخر کے ساتھ عمل بھی کیا ہے۔ نام محمد پر جان قربان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے پوری امت۔ لہذا تعارف مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن
اپنی حاضری لگوانے کے لیے آج ہم بھی مختصر سے وقت میں نبی محتشم رسول مکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پڑھیں گے، اور تعارف بھی ایسا کہ جو میرے آقا خود کروائیں گے۔ اپنا تعارف محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کروائیں گے، وہ تعارف پڑھیں گے، اور وہ تعارف ایسا تعارف ہے کہ جو قرآن کے آئینے میں ہوگا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کسی کو انکار کی مجال اور گنجائش ہی نہ رہے۔ یعنی قرآن کے ذریعے زبان رسالت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ اپنا تعارف خود کروائیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی، کوئی انکار کی مجال نہیں کر سکتا، اور پھر وہ تعارف اگر قرآن کی زبان میں ہو، قرآن کے ذریعے ہو، تو پھر کون ہے جو شک کرے؟ اللہ کے قرآن نے کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رؤوف الرحیم کا تعارف کروایا ہے۔ وہی آیات آج منتخب کر کے ہم پڑھیں گے، اور اسی سوچ کے ساتھ پڑھنی ہے کہ آپ کے اس تعارف کی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی سیرت کی کتاب میں لکھا ہوتا، کہنے والا کہہ سکتا تھا جی روایت ضعیف ہے، حدیث کمزور ہے، اور کہنا بھی چاہیے ہر روایت کو پرکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور ہر حدیث کو جانچنا اور اسے صحیح اور ضعیف کی کسوٹی پہ لانا یہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن ہم نے تو وہ راستہ ہی نہیں منتخب کیا، ہم تعارف مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ پڑھیں گے، لیکن قرآن کے آئینے، تاکہ کسی کو شک کی گنجائش نہ رہے اور کوئی بھی انکار نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ آپ اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں اور قرآن میں آیا ہے۔ یہ دو مضبوط بنیادیں ہیں اس تعارف کے نیچے، کہ سارے کا سارا تعارف خود آپ کروا رہے ہیں، اور سارے کا سارا تعارف قرآن میں ہے۔ اب جس کی جرت اور ہمت ہے وہ انکار کرے۔ چنانچہ یہ پہلا مقام جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کا آغاز کریں گے وہ سورۃ الاعراف ہے، اور سپارہ نمبر 9 ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، رب العالمین حکم دے رہے ہیں تعارف کروائیے میرے محبوب، آپ اپنا خود اور میرے حکم پر یہ چیزیں، یہ پہلو آپ مد نظر رکھیں گے کہ کروانے والے تعارف کون ہے؟ میرے آقا
کروانے کا حکم کون دے رہا ہے؟ رب العالمین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب اپنا تعارف کروائیے، اور کروائیے بھی ایسے ذریعے سے کہ جسے قرآن کہتے ہیں، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے، کوئی انکار کی ہمت نہ کر سکے۔ اس طرح اپنا تعارف کروائیے۔ چنانچہ فرمایا قل یا ایھا الناس، میرے محبوب کروائیے اپنا تعارف یوں ساری انسانیت کو، ساری نسل آدم کو مخاطب فرما کر کہ اے لوگو، اے نسل آدم، اے ابن آدم، میرا رتبہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، سمجھو ذرا۔ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرا پہلا تعارف یہ ہے، قرآن کے ذریعے ہے اور میری زبان کے ذریعے ہے۔ قرآن کی آیت ہے اور میری زبان ہے۔ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل انسانی، اے نسل آدم، اے ابن آدم، جہاں کہیں بھی انسان ہے سب کو مخاطب کر کے فرمایا انی رسول اللہ، میرا رتبہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پہلا تعارف کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور جمیعاً فرمایا تم سب کی طرف اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، یعنی گویا کہ اس تعارف میں یہ بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر، ہادی اور رہبر، سید البشر، فخر بشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور اسی کو پھر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے مجھے یوں پیغمبر بنایا ہے کہ ختم نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ سجایا ہے، اللہ نے مجھے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو یہ پہلا تعارف اللہ کے پیغمبر کا جو قرآن میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے ہے۔ اب کون ہے جو شک کرے؟ اب کسے شک کی گنجائش اور جرت اور ہمت ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں قرآن میں؟ کیوں جی حضرات محترم، انکار کی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ کے پیغمبر اپنا تعارف خود کروائیں قرآن میں کہ میں خاتم النبیین ہوں، رسول اللہ ہوں۔ تو چونکہ اتنی مضبوط بات ہے اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ میں اس لیے بار بار لفظ دہرا رہا ہوں تاکہ قرآن کے ذریعے آنے والا تعارف جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بھی بیٹھے، اس کی بنیاد بنے، اس کا ٹھوس پن ہمیں پتہ چلے، اور پھر ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمیں یہی ماننا ہے، ہمیں اسی کو تسلیم کرنا ہے جو اپنا تعارف اللہ کے پیغمبر خود کروا رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ تو پہلا تعارف کیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں، اور اسی کو احادیث میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیان کیا ہے، یعنی قرآن میں بھی اور اپنے فرمان میں بھی فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی
ہوں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا سچا پیغمبر نہیں آنا۔ ایسے اللہ نے آخر میں سارے رتبوں سے، ساری شانوں سے، سارے مقاموں سے نواز کر مجھے بھیجا ہے کہ اس کے بعد اب اللہ نے کوئی نیا سچا پیغمبر نہیں بھیجنا۔ تو قرآن میں بھی یہی، اللہ کے نبی کے فرمان میں بھی اپنا تعارف یہی ہے، کسی کو انکار کی گنجائش نہیں۔ جو باقی تعارف آ رہا ہے وہ بھی قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کروا رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے کروا رہے ہیں، اور یہ دو جگہ پر ہے۔ ایک جگہ ہے سورۃ الکہف کا آخری رکوع، اور دوسری جگہ ہے سورۃ حامیم سجدہ 24واں سپارہ۔ یہ دو جگہوں پر یہ تعارف آیا ہے، اور اس میں بھی وہی صورتحال ہے کہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کروائیں، اور یہ اللہ کا قرآن ہے جس میں آپ کے اس تعارف کا تذکرہ اور ذکر ہے۔ اور یہ زور دے کر میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس تعارف کو ماننا ضروری ہے۔ اس تعارف کو اگر نہیں مانیں گے تو قرآن کو نہیں مانیں گے، اس تعارف کا اگر انکار کریں گے تو زبان رسالت کا انکار کریں گے، جو کہ سراسر کفر ہے۔ اور یہ تعارف کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر قرآن میں، یہ سارے لفظ یاد رکھیے، ساری جہالتیں، ساری گمراہیاں، ساری ضلالتیں دور ہو جائیں گی جب یہ باتیں آپ یاد رکھیں گے کہ حکم اللہ کا ہے، قرآن میں آیا ہے، خود اللہ کے محبوب اپنا تعارف کروا رہے ہیں، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے ہمت کرنی ہے وہی کرے گا۔ مسلمان کو، ماننے والے کو، امتی کو، قرآن پر ایمان رکھنے والے کو گنجائش اور بالکل بھی کسی قسم کی ذرہ برابر بھی ہمت نہیں ہوگی، مجال ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس قرآنی تعارف کا انکار کرے۔ اور وہ تعارف بھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مخلوقات خدا میں سے کس مخلوق کے ساتھ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ کس مخلوق سے ہیں؟ اللہ کی مخلوقات میں نوری مخلوق بھی ہے۔ پوچھنے والا، یہ بچے جوان ہو رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بھی سنتے ہیں، میڈیا کا دور بھی ہے، تو ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعلق کس مخلوق سے ہے؟ کیونکہ مخلوق تو نوری بھی ہے، نوری مخلوق ہے نا فرشتے، اللہ کی مخلوقات میں مخلوق تو ناری بھی ہے، نار کہتے آگ کو، یہ جن اللہ نے آگ سے پیدا کیے، اور اللہ کی مخلوق نسل انسانی بھی ہے، اور نسل انسانی کو خاکی بھی کہتے ہیں، خاک کہتے ہیں مٹی کو، چونکہ اللہ نے انسان اول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مٹی سے بنایا تھا، خلقتہ من طین، اللہ نے اسے طین سے، مٹی سے بنایا۔ تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جانچنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کہ آپ کا تعلق کس مخلوق سے ہے، آپ کس مخلوق میں سے تھے، یہ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال پہ لوگوں کو الجھایا بھی گیا ہے، لوگوں کو منتشر کیا گیا ہے ذہنوں کو،
لیکن میں نے عرض کیا کہ ہم آپ کا وہ تعارف پڑھیں گے جو آپ خود اپنا کروا رہے ہیں، خود کروا رہے ہیں، پھر کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی قرآن میں، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے، اپنا تعارف خود اور اللہ کے حکم سے اور قرآن میں، دونوں جگہوں کا حوالہ میں نے عرض کیا سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں اور سورۃ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 کے پہلے رکوع میں۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کلیئر کیجئے، وضاحت دیجئے، صاف صاف بتائیے، اپنا تعارف کیجئے، تعارف کروائیے نسل انسانی کو، الجھے ہوئے ذہنوں کو، منتشر ذہنوں کو بتائیے کہ آپ کا تعلق کس مخلوق سے ہے۔ اور الجھایا تو ان قوالوں نے اتنا ہے، آج ہماری یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ لوگ ان قوالوں پر اتنا اعتبار کرتے ہیں، اتنا قرآن پہ بھی نہیں اعتبار۔ اب دیکھیے ایک سائڈ پہ یہ قرآن کے حوالے ہم دے رہے ہیں اور ایک سائڈ پہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اچھا چلو اللہ ہی جانے، تو اللہ نے تو پھر فیصلہ کر دیا ہے، تیری بات ہی مان لیتے ہیں کہ اللہ ہی جانے، تو اللہ نے اپنی بات قرآن میں فیصلہ کن انداز میں بتا دی ہے، حکم دیا کہ میرے محبوب آپ اپنا تعارف کروائیے اور منتشر ذہنوں کو کلیئر کیجئے، وضاحت دیجئے۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میری نسل جانچنے کے لیے میرا تعلق کس مخلوق سے ہے، اگر یہ لے کے سوال بیٹھے ہو، آؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور جواب بھی کیسا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کروائیے اپنا تعارف، قرآن کے ذریعے بتائیے، کس کی مجال ہے پھر انکار کرے، کس کی جرت ہے پھر ہمت کرے اور شک کرے اس میں۔ دو جگہ پہ آیا، دونوں کا حوالہ میں نے ذکر کیا۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فیصلہ کر کے بتا دیجئے اس الجھی ہوئی قوم کو کہ میرا تعلق تمام مخلوقات خدا میں سے نسل انسانی کے ساتھ ہے۔ انا بشر، میں اللہ کے فضل و کرم سے نسل آدم میں سے ہوں، میں انسان ہوں۔ بشر کا مطلب کیا؟ میں انسان ہوں۔ اگرچہ آپ فخر انسانیت ہیں، سید البشر ہیں، لیکن آپ نے اپنا تعلق قرآن میں اللہ کے حکم کے ساتھ جو بتایا ہے وہ فیصلہ کن یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوقات میں سے نہ نوری مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نہ ناری مخلوق سے، بلکہ آپ نسل انسانی کے فخر ہیں اور سید البشر ہیں۔ یہ دو جگہ پہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ دائیں بائیں کی سن کر اور قوالوں کی سن کر اپنا عقیدہ اب مت خراب کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا تعارف خود قرآن میں کروا دیا ہے کہ انما انا بشر، کہ میں کون ہوں؟ انسان ہوں۔ لہذا اب شک والی بات کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اس پہ بھی نہیں رہنا، اور جو بھی نسل انسانی سے ہٹا کر آپ کا تعلق کسی اور مخلوق کے ساتھ جوڑے، اس کی بات بھی قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں بزبان رسالت جو آپ کا تعارف ہے وہ یہی ہے، انما انا بشر، کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ یہ دو جگہ پہ آیا۔ تو ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ نئے ابھی جو دیر سے آئے ہیں دوست، ان کو بھی مضمون سے جوڑ دوں کہ آقا کریم کا تعارف آپ کی اپنی زبان سے اور قرآن کے آئینے میں۔
کسی ایسی کتاب میں نہیں جس میں ضعیف اور کمزور باتیں ہوں، اور کسی ایسی کتاب میں بھی نہیں، یہ جملہ بھی ذرا غور سے سماعت فرمائیے، کسی ایسی کتاب سے بھی میں بات نہیں کر رہا جو کسی ایک مسلک کی ہو۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو ان کی تھی جی، یہ تو کتاب فلاں مسلک نے لکھی ہے، یہ تو فلاں فرقے نے لکھی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، حکم خدا کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں، جس میں سے 2 پوائنٹ ہم نے پڑھے کہ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، خاتم النبیین ہوں، دوسرا کلیئر کٹ آپ نے بتا دیا کہ کس نسل کے ساتھ، کس مخلوق کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور یہ دونوں باتیں جس طرح ماننا ضروری ہے۔ ہم مانتے ہیں نا اللہ کے پیغمبر کہیں میں رسول ہوں، انکار کی گنجائش ہے؟ خود فرمائے کہ میں رسول ہوں تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح آپ نے جو باقی تعارف کروایا ہے اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کا ذکر دوسرے نمبر پہ میں نے کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، آپ خود فرما رہے ہیں میں بشر ہوں، تو انا رسول اللہ کا انکار جس طرح کفر میں لے جائے گا، انا بشرون کا انکار بھی کفر میں لے جائے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دوسرا تعارف، اور اس تعارف سے پہلے بھی یہ سماعت فرما لیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بہت بلند ہے، بہت اونچا مقام، اتنا اونچا مقام کہ کسی نے بھی وہ مقام پڑھنے اور سننے اور سنانے اور لکھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اس نے عاجز آ کر فارسی شاعر کے اس مصرے کا ہی سہارا لیا جس میں کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، ساری زندگیاں خرچ ہو جائیں، کلموں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، بلکہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، ساری انسانیت لکھنا شروع کر دے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور مقام رفیع وہ اتنا بلند ہے، اتنا وسیع ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ مقام بیان کرتے کرتے حدود میں رہنا ضروری ہے۔ آج آپ کی گلیوں میں، آپ کے بازاروں میں یہ اونچی آواز سے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ مالک و مختار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، یہ لفظ بولا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھی قرآن کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ نہیں، کہ مالک، دونوں جہانوں کے مالک و مختار آ گئے، قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر آپ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی زبان سے جب فیصلہ آ جائے، اللہ کے قرآن سے جب فیصلہ آ جائے، تو پھر کون سی بات تسلیم کرنی ہوگی؟ اللہ کے قرآن کی بات، کہ اللہ کے محبوب کو اللہ خود فرما رہے ہیں میرے محبوب اس مسئلے میں بھی آپ فیصلہ فرمائیے، لہذا وہ والا حصہ پڑھیے، سورۃ الاعراف ہے، 9واں سپارہ ہے۔ فرمایا قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہنے والے میرے محبوب جو مرضی کہتے رہے، انہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ انہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ کہنے والے کہتے رہے، لیکن آپ اپنی نفیس، پاک اور وحی والی زبان سے اپنا تعارف کروائیے، آپ اپنا تعارف کروائیے۔ تعارف کروانے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کروا کون رہا ہے؟ آقا کریم خود، اور آیا کہاں ہے؟ کسی ضعیف روایت میں نہیں، کسی مشکوک کتاب میں نہیں، اس کتاب میں جس کے ٹائٹل پر لکھا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے محبوب کا تعارف وہ عرض کر رہے ہیں جو شک سے بالا ہے،
اور جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ فرمایا قل میرے محبوب اپنا تعارف کروائیے اس سلسلے میں بھی۔ یہ جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ دونوں جہانوں کے مالک و مختار آ گئے، کروائیے ذرا تعارف، پھر جس کے نصیب میں ہدایت ہوگی اسے ملے گی، جو قرآن کی سائٹ لے گا وہی برحق ہوگا۔ پھر دیکھیں گے اللہ کے محبوب کی زبان پر کس کو اعتبار ہے اور ڈیکوں پر کس کو اعتبار ہے، یہ ڈیک جو چل رہے ہیں پھر یہ دیکھیں گے۔ فرمایا قل میرے محبوب کروائیے اپنا تعارف، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ساری کائنات کے نفع نقصان کی بات کرتے ہو تم دونوں جہانوں کے نفع نقصان کی مالک و مختار ہونے کی بات کرتے ہو، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، کس نے تمہیں کہا ہے، کس کتاب میں آیا ہے؟ اللہ کا قرآن کوئی نہیں پڑھنا، اللہ کی بات نہیں ماننی، رسول اللہ اپنے بارے میں خود فرمائے پھر بھی تم ڈیکوں کی بات مانو گے، پھر بھی ڈیک کی بات ماننی ہے۔ فرمایا اعلان کیجئے میرے محبوب، لا املک، کیا ہے؟ لا، پڑھیے ایمان تازہ کیجئے، لا املک، کہ دوسروں کی بات میں نہیں کرتا، میں اپنی بات، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میری اپنی بات یہ ہے، میرا اپنا تعارف یہ ہے، اور مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تعارف کروائیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ یہ ہے آپ کا اپنا تعارف، اور یہ وہ تعارف ہے جس کا ذکر کہاں آیا ہے؟ قرآن میں، کسی مشکوک بک میں نہیں، کسی ضعیف روایت میں نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب میں آیا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کو پورا کیجیے، عقیدہ بنے۔ فرمایا الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے۔ مطلب کیا؟ مفسرین سے پوچھئے، تفسیر والوں سے پوچھئے۔ فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میرا نفع بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ میرا نقصان بھی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اللہ کی قسم اٹھایا کرتے تھے نا بات پختہ کرنے کے لیے، تو پتہ ہے کیا قسم ہوتی تھی آپ کی؟ آج عرب میں عام مشہور ہے نا قسم، واللہ واللہ۔ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں واللہ 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 واللہ، لیکن اللہ کے محبوب عقیدہ صاف کرنے کے لیے اللہ کی جو قسم اٹھایا کرتے تھے اس پہ غور فرمائیے اور عقیدہ بنائیے۔ اللہ کے محبوب ان مبارک الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے اور اپنی مالک کی قسم اٹھاتے کہ والذی نفس محمد بیدہ، آپ کی قسم یہ ہوتی تھی والذی نفس محمد بیدہ، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ یہ ہے الا ماشاء اللہ، کہ کلیئر انداز میں صاف طور پہ سنو کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں، میرا نفع اور میرا نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مزید فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، یہ بھی تعارف ہے، یہ بھی آپ کروا رہے ہیں، قرآن میں ہے، اللہ کے حکم سے کروا رہے ہیں کہ لوگوں اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساری کائنات کی بلائیاں جمع کر لیتا میں۔ اللہ کا قرآن ہے، آپ شک ہمت سے ہی کرنا ہے جس نے کرنا ہے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور دنیا جہان کی کوئی تکلیف بھی مجھے نہ پہنچتی۔ یہ آپ اپنا تعارف کرو۔ ایک اور حوالہ سورۃ الانعام کا ہے، اس میں بھی حکم خدا کا ہے
زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور تذکرہ بھی آپ کا ہے کہ میرے محبوب کائنات میں انسانی ذہن جو الجھ چکے ہیں نا آپ کے بارے میں، آپ کے مقام کلیئر نہیں ہو رہا، آپ کی شان واضح نہیں ہو رہی، مختلف طبقات نے الجھایا ہے، ان سارے طبقات کو قرآن جیسی مقدس کتاب کے ذریعے ذرا واضح کیجیے۔ اور اس کا حوالہ بھی یاد کر لیجیے، سورۃ الانعام ہے اور رکوع نمبر 5 ہے، 7واں سورہ، اور اس طرح کی آیات 2 جگہ پہ موجود ہیں۔ فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے محبوب میں اللہ حکم دے رہا ہوں کہ اپنا تعارف کروائیے۔ آج موضوع کیا ہے؟ تعارف مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ قرآن کے آئینے میں، کسی مشکوک کتاب کے ذریعے نہیں، کسی ضعیف اور کمزور روایت کے ذریعے نہیں، اللہ کے حبیب کا تعارف اپنی زبان سے، آپ کی اپنی زبان سے اور قرآن کے ذریعے۔ پھر میں ساتھ ساتھ یہ دہرا رہا ہوں کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے، جس کی مجال ہے پھر کر کے دیکھے، جس کی ہمت ہے، جس نے اپنا ایمان قرآن پر خطرے میں ڈالنا ہے وہ ڈال لے۔ ہمارا کام تو تھا واضح کر کے بات بتانا۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 11 پارہ نمبر 7 فرمایا قل میرے محبوب اپنا تعارف اس طرح بھی کروائیے، اپنی شان اس طرح بھی بتائیے، لا اقول لکم، اپنے پاس سے باتیں نہ بناتے رہنا، میں تو تمہیں کوئی نہیں کہہ رہا، اپنے پاس سے نہ بناتے رہنا، میں تمہیں نہیں کہہ رہا کیا کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ میں تمہیں کوئی نہیں کہتا۔ ایک تو کتاب ہے اللہ کی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا جو برعکس مضمون ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں معاشرے سے، وہ آپ معاشرے سے سنتے رہتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے برعکس کیا باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی کتاب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ہیں اللہ کے خزانے، یہ میں نے تمہیں نہیں کہا، جب میں نے نہیں کہا تو تم کیوں کہتے ہو، کدھر سے کہتے ہو، کیا دلیل ہے، کیا بنیاد ہے اس بات کی؟ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، یہ میرا تعارف ہے قرآن کے ذریعے، حوالہ میں نے ذکر کیا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور تمہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، فرشتوں کے ساتھ بھی نسل کے حساب سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ میں نے پہلے واضح کیا کہ آپ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، نسل انسانی سے، آپ سید البشر ہیں، ساری کائنات کے آپ سردار ہیں، خود آپ نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ انا سید ولد آدم، کہ نسل انسانی ساری کی ساری کا سردار میں ہوں، یہ آپ کا وہ تعارف تھا جو قرآن نے ذکر کیا۔ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ قوالوں اور ڈیکوں اور ان سپیکروں پر مت جائیے، آپ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ، عقیدہ، نظریہ وہ رکھیے جو آپ خود اللہ کے قرآن میں بتا رہے ہیں اور اپنے سچے فرمان میں بتا رہے ہیں، اس سے دائیں بائیں ہونا ہے تو اس کی دلیل چاہیے، اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس کے لیے حوالہ چاہیے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے رتبے بیان کرنا، آپ کی شان بیان کرنا انسانی بس میں نہیں۔ اسی لیے میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی کہ جب آپ کا تذکرہ
آپ کا چرچا، آپ کا ذکر خیر کرنا انسانی بس میں نہیں، تو اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ میرے محبوب آپ کی شان بیان کرنا ان عاجز، ان عجمی لوگوں اور ان گونگے لوگوں، ان نالائق لوگوں اور کم ہمت انسانوں کے بس کی بات نہیں، یہ میں نے خود بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔